امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے احوال اور ان کا ترجمہ. تو سب سے پہلے ترجمہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ امام بخاری کا نام و نسب وہ کیا ہے. اس کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ ان کی کنیت ابو عبداللہ اور پورا نسب نامہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ بن بززبہ الجوفی البخاری. بخاری تو اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ بخارا ایک شہر کی طرف نسبت ہے، اور جوفی امام صاحب کو اس لیے کہتے ہیں کہ جوفی بن سعد یہ ایک قبیلہ تھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں زیارت کے ارادے سے ان ایام میں آئے کہ جن ایام میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات عمل میں آئی. تو یہ وہی قبیلہ ہے، اس قبیلے کی طرف یہ نسبت ہے. تو امام صاحب اس قبیلے کے آدمی نہیں، لیکن یہ نسبت جو ہے یہ نسبت ولا ہے. اصل میں آپ یہ سمجھیں کہ مولا یا ولا دو قسم کا ہوتا ہے. ایک ولا العتاقت ہوتا ہے اور ایک ولا الاسلام ہوتا ہے. ولا العتاقت تو یہ ہے کہ کوئی کسی کو آزاد کرے اور پھر جو موتق ہے اس کے مرنے کے بعد اس کے اپنے اقربا رشتہ دار نہ ہوں تو پھر اس کے ترکے کا مالک وہی آزاد کرنے والا بنتا ہے. تو جس نے آزاد کیا وہ مولا اعلیٰ، جس کو آزاد کیا یہ مولا اسفل. تو جس طرح ولا العتاقت ایک رشتہ ہے، ایک تعلق ہے، اس طرح ایک ولا الاسلام ہے جو ہمارے احناف کے یہاں اس کا بھی اعتبار ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کے ہاتھ پر مسلمان ہو اور پھر یہ ہے کہ یعنی وہ بندہ جو مسلمان ہونے والا ہے کہ کل اگر اس کے اپنے اقربا رشتہ دار نہ ہوں تو پھر یہ ہے کہ اس کی زندگی کی جو بھی کمائی ترکہ ہے یہ اس کو ملے گی جس کے ہاتھ پر وہ مسلمان ہوگا. تو جس کے ہاتھ پر مسلمان ہوا وہ مولا اعلیٰ اور جو مسلمان ہوا مولا اسفل. تو یہاں بھی ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے جس کا نام ولا الاسلام ہے، اور ہمارے علماء احناف کے نزدیک اس کا بھی اعتبار ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ کے جو نسب میں ایک آتا ہے مغیرہ. تو یہ مغیرہ جو تھے یہ پہلے وہ انسان ہیں امام صاحب کے نسب اور خاندان میں پہلے وہ انسان ہیں جو مسلمان ہوئے. تو یہ امام صاحب کے پردادا ہیں مغیرہ. تو یہ مسلمان ہوئے. امام بخاری کے استاد امام بخاری کے استاد عبداللہ بن محمد مسندی کے جد الجد یمان بن اخنس بن خنیس جوفی کے ہاتھ پر یہ مسلمان ہوئے. یہ امام صاحب کے جو پردادا ہیں یہ امام بخاری کے استاد عبداللہ بن محمد بن عبداللہ بن جعفر بن یمان بن اخنس بن خنیس جوفی. اسی امام صاحب کے استاد کے جو جد الجد ہیں وہ ہیں یمان جوفی. تو اسی کے ہاتھ پر مغیرہ مسلمان ہوئے. تو امام صاحب کے پردادا یہ مولا اسفل ہوئے. یمان جوفی جو جوفی بن سعد قبیلے کا فرد تھا اور وہ والی بخارا بھی تھا. تو یمان جوفی مولا اعلیٰ اور یہ مغیرہ مولا اسفل. تو چونکہ ان کے خاندان کا ایک فرد ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوا تو یہ ایک ولا کا ایک سلسلہ قائم ہو گیا. اس وجہ سے امام صاحب کو جوفی کہا جاتا ہے.
تو بہرحال یہ امام صاحب کی نسبت جو ہے یہ حنفی مسلک کے لحاظ سے ہے، تو یہ نسبت جو ہے امام صاحب گویا کہ اپنی اسی نسبت میں بھی حنفیت کے محتاج ہیں کہ یہ حنفی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے امام صاحب کی نسبت قائم ہے۔ تو بہرحال میں عرض یہ اصل کر رہا تھا کہ بخاری اس کو جو ہے جوفی کیوں کہا جاتا ہے، یہ ساری بات میں نے اس پہ عرض کی، بخاری کیوں کہا جاتا ہے وہ بات بھی آ گئی۔ اور پھر امام صاحب کے اسی نسب نامے میں ایک شخص آتا ہے بردزبہ، اور اس کے والد بززبہ، یہ دونوں مجوسی تھے اور مجوسیت پہ زندگی گزاری۔ اور بردزبہ جو ہے اصل میں یہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کی عربی میں معنی ہے الزراع، کاشتکار، تو بس یہ اس کا نام بن گیا تھا بردزبہ۔ تو بردزبہ کا بیٹا مغیرہ یہ امام صاحب کے پردادا ہیں جو یمان جوفی کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، تو اسی وہ چونکہ جوفی قبیلے کا تھا لہذا مولا اسفل ہونے کے ناطے اب مغیرہ کو بھی جوفی کہا گیا۔ تو بہرحال یہ پہلے وہ انسان ہیں جو یمان جوفی کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے۔ پھر یہ مغیرہ کا بیٹا ابراہیم یہ امام بخاری کے دادا ہیں، تو جو رجال کی کتابیں ہیں یا تراجم کی جن میں محدثین کا تذکرہ ملتا ہے، تو ان کتابوں میں ابراہیم کا کوئی ترجمہ نہیں ملا، یعنی اس کی زندگی کے حالات وغیرہ کسی نے بھی بیان نہیں کیے۔ بہرحال یہ ہے جو ہے وہ مغیرہ کا بیٹا ابراہیم، اور ابراہیم کا بیٹا اسماعیل یہ امام بخاری کے والد ہیں۔ یہ تو بہت بڑے عالم تھے اور انہوں نے حماد بن سلمہ سے بھی احادیث حاصل کی، اور اس طریقے سے امام مالک سے بھی احادیث حاصل کی، اور امام بخاری نے خود اپنی تاریخ کبیر میں اور اس طرح دیگر حضرات نے بھی لکھا ہے کہ میرے والد مکرم اسماعیل انہوں نے عبداللہ بن مبارک کی بھی زیارت کی، بلکہ یہ ہے کہ مانا دونوں ہاتھوں سے اس کے ساتھ مصافحہ بھی کیا۔ بہرحال یہ متقی انسان تھے اور ایک علمی شخصیت تھے، بہت بڑے محدث اور ایک تارک دنیا زاہد انسان تھے، اور جس کی تقویٰ کا اندازہ آپ اس سے کریں کہ امام بخاری کے استاد ابو حفص کبیر جس کا نام ہے احمد بن حفص، ابو حفص کبیر یہ امام محمد کے شاگرد تھے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پوتا شاگرد ہیں۔ تو یہ ابو حفص کبیر بخاری یہ بھی بخارا کے بہت بڑے عالم تھے اور امام بخاری کے استاد تھے۔ تو یہ ابو حفص کبیر کہتے ہیں کہ جب امام صاحب کے والد اسماعیل کے وفات کا وقت قریب آیا اور میں وہاں گیا عیادت کے ارادے سے، اور جب ان سے تھوڑی گفتگو ہوئی اور وفات ابھی قریب ہی تھی، تو اسماعیل فرمانے لگے کہ اللہ کا شکر ہے کہ پوری زندگی میں جو مال میں نے کمایا تو اللہ کا فضل کرم یہ ہے کہ پورے میرے اسی مال یا جو بھی چیز چھوڑ کے جاؤں گا اسی پوری میری دولت میں ایک درہم بھی حرام تو اپنی جگہ پہ مشتبہ بھی نہیں، یعنی ایک پیسہ جو ہے ایک درہم میں شبہ تک نہیں کہ یہ کوئی ناجائز طریقے سے میرے پاس آیا۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ عبادت نوافل پڑھنا تو آسان ہے، لیکن دولت حلال کی کمانا یہ مسئلہ بہت مشکل ہے۔ تو امام صاحب نے یہ فرمایا، امام صاحب کے والد نے اسماعیل یہ فرمایا کہ الحمدللہ میرا مال مشتبہ نہیں۔ تب ابو حفص کبیر فرماتے ہیں جب یہ جملہ میرے کان میں پڑا تو میں اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا کہ میں تو ان کی تقویٰ کے لحاظ سے کوئی آپ کا کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو بہت چھوٹا ہوں ان کے مقابلے میں، اتنی بڑی تقویٰ اس انسان کی ہے۔ تو بہرحال یہ امام صاحب کے والد تھے اسماعیل، اور امام صاحب کا اپنا نام جو ہے وہ تو محمد ہے، اور امام صاحب ابھی چھوٹے ہی تھے اور چھوٹاپن میں